السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 2 فیصلے اللہ نے کیے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے. انسان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے تجربے پر ہوتا ہے. انسان جو بھی مشینیں بناتا ہے، ہوائی جہاز بناتا ہے، کاریں بناتا ہے، وہ اس کو تجربہ ہے ایک، اس تجربے کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو ان کے فیصلے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ بھی فیصلہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا. 50 سال کے بعد وہ فیصلہ بدل دیتے ہیں، کبھی 100 سال کے بعد وہ فیصلہ تھیوری بدل دیتے ہیں. دوائیں ایجاد کرتے ہیں تو 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کہتے ہیں نہیں بھی اس کا تو ریئیکشن ہو رہا ہے، بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے. وہ علام الغیوب 50 کروڑ سال پہلے کیا تھا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. 50 کروڑ سال کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور اس وقت میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہمارے دل کے خیالات کو بھی اللہ پڑھتا ہے. ہماری جو سوچ ہے، سوچ بھی وہاں ریکارڈ ہوتی ہے کہ کیا سوچا اس نے، کیوں سوچا، کیسے سوچا، علم ہے اس کے پاس. تو اس نے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ دیندار کو اللہ ہمیشہ کامیاب کرے گا، یقینی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، شرط ہے ایمان کی حالت میں کیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، پاک صاف ستھری، اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے. اچھا کام کر کے آیا تو بہترین بدلہ، بڑی بڑی جنتیں دیں گے، بہت لمبی چوڑی حوریں دیں گے، مکانات دیں گے، باغات دیں گے. قرآن میں یہ وعدے بھرے ہوئے ہیں، حدیثوں میں بھرے ہوئے ہیں. یہ دیندار کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. بے دین کے لیے بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرے گا، غفلت والی زندگی گزارے گا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کا مال چھین لیں گے؟ نہیں. بندہ یا بندی جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ اس سے اس کے اسباب نہیں چھینتا. گناہ کیا اللہ فیکٹری لے لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. گناہ کیا اللہ بیوی لے لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. گناہ کیا اللہ شوہر کھینچ لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. گناہ کیا اللہ جو زمین لے لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ اسباب کے اندر کی جو روحانیت برکت ہوتی ہے، اللہ اس برکت کو کھینچ لیتا ہے. بیوی ہے لیکن سکون نہیں ہے، شوہر ہے لیکن مزہ نہیں ہے، کچھ کمی ہے. دکان ہے لیکن بوجھ ہے، بوجھ. فیکٹری ہے، بہت 10 ملین کی فیکٹری ہے لیکن بوجھ ہے. بے امنی کا خوف، کالوں کا ڈر، انکم ٹیکس والوں کا ڈر، الیکٹرک کا بل بھرنا، یہ بھرنا، یہ سارا کا سارا. جب یہ کہتے ہیں یہ گناہوں کے نحوست. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں. نہیں، تو نے گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے آسمان والوں کا نظام تیرے مخالف ہو گیا. یہ تو اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. مال بہت ہے. ہمارا امریکہ کا سفر ہوا تھا تو کسی گاؤں میں دیہات میں ہم گئے تو ہم نے کہا بھی چلو جا کر کچھ خرید لیں، جوس وغیرہ لے لیں، کچھ کھانا پکانا ہے، جماعت ہے. ایک دکان بھی وہاں یہ کھانے کی پینے کی کوئی چیزوں کی وہ نہیں تھی، کوئی دکان نہیں. ارے بھائی یہ لوگ کیسے کھاتے ہوں گے؟ دکانیں تو بہت ہے. بھائی ہوتا ہے نا کہیں کہ شاپنگ سینٹر ہوتا ہے تو اس کے اندر پھل بھی ملتے ہیں، آٹا بھی ملتا ہے، ٹماٹر بھی ملتا ہے، جوس بھی ملتا ہے، ایسے ملتا ہے. لیکن وہ جگہ ایسی ہم نے دیکھی امریکہ میں کہ ایک دکان نہیں. ارے بھائی یہاں ہم آئے ہیں تو کھائیں گے کیسے؟ کچھ پکائیں گے. اسلامک سینٹر تھا. اچھا دکانیں بہت ہیں تو میں نے پوچھا بھی یہ دکانیں ہے کس چیز کی؟ بولے یہ نیند کی گولیوں کی دکان ہے. یہ جتنے دکانیں ہیں یہ نیند کی گولیوں کی. اچھا تو پھر یہ لوگ کھانا کا بولے ان کے جو نوکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں کسی دوسرے ٹاؤن کے اندر، وہاں سے وہ لوگ لے آتے ہیں جو بھی لانا ہو. لیکن یہ سب نیند کی گولیوں کی. اچھا تو انہیں نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی تو اتنی گولیاں رکھتے ہی ہے. کیا غریب لوگ ہیں؟ غریب لوگ نہیں ہیں، بہت امیر لوگ ہیں. وہی بات کہ اللہ کو ناراض کیا، اب دنیا بھی مخالف ہو گئی، خود اس کا گھر مخالف ہو گیا. کیوں کہ اللہ کو ناراض کیا. اس کو کہتا دنکا. یہ عربی جملہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کو اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. ظاہر کے اندر بہت بہترین فلیٹ ہے لیکن دل میں سکون نہیں. بہت مال ہے، سکون نہیں. وجہ سکون نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا. اس لیے یاد رکھنا، میں آپ حضرات کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو راضی ہوتے ہیں وہ مال سے راضی نہیں ہوتے. مال تو اللہ مسلمان کو بھی دیتا ہے، یہودی کو بھی دیتا ہے، نصرانی کو بھی دیتا ہے، مجوسی کو بھی دیتا ہے، کافر اور مشرک کو بھی دیتا ہے. اللہ جو خوش ہوتا ہے وہ کوالٹی سے خوش ہوتا ہے. کوالٹی، کوانٹٹی سے اللہ خوش نہیں ہوتا. بہت بڑا مجمع آ گیا، بہت نہ. خدا کی یہاں کوانٹٹی دیکھی ہی نہیں جاتی، اللہ کی یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوالٹی کیسی ہے؟ اسی آدمی کو اللہ عزت دے گا، اسی آدمی کو اللہ سکون دے گا، اسی آدمی کو اللہ ترقی دے گا، اسی کے آسمانوں پر ہوا ہوگی.
کہ آسمان اس پر سب پہچانتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت جبریل آئے، اور حضرت جبریل نے کہا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے، لیکن جبریل تم کیسے پہچانتے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت آسمان والوں کو اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، مدینہ والے اس کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ بولے اس میں دو اچھی عادتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتا رہتا ہے۔ جتنی فضیلت اس سورت کی حدیثوں میں آئی ہے کسی اور سورت کی نہیں ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے، اور جنت میں ایک بہت بڑا محل بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے بھائی؟ کہ 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، اور جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ۔ تو میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 یہ بدرین کی تعداد ہے، تو 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 104 مرتبہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کی چھٹی ہوگی، تو قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، الف لام میم سے لے کر آخر تک کا، لیکن اس کی فضیلت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ یہ سب بہت پڑھتے تھے، جتنا پڑھو گے، میں تو اب ہمارے بیان میں میرے واٹس ایپ کے سبقوں میں کہتا ہوں بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب خدا کی رحمتیں لو، بنگلے ہی بنگلے۔ آج آپ کے تمہارے یہ شہر میں آیا تو ہوں، پہلے اس مسجد میں نے بیان بھی کیا ہے بہت پہلے، میں جانتا ہوں ان کی فیملی کو تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، ان لوگوں کو، ان کے بڑوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن ایک بنگلہ یہاں لینا ہو آپ کے یہاں تو 5 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے بنگلہ۔ زندگی گزرتی ہے آدمی کی، محنت لگتی ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، تب جا کر بنگلہ بناتا ہے، اور ہماری شریعت کو کتنا آسان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، اور جنت میں ایک بنگلہ تیار۔ 313 مرتبہ کی روزانہ عادت ڈالو سورہ اخلاص پڑھنے کی، اٹھتے بیٹھتے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، چائے بناتے ہوئے، مائیں بہنیں جو ہیں چائے بناتے ہوئے پڑھنے میں 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 315 ہو گیا تو بھی حرج نہیں ہے، 320 ہو گیا تو بھی حرج نہیں ہے، 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے جنت میں، اور 104 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور کوئی انکم ٹیکس والے کا میسج آئے گا نہیں۔ دنیا میں اگر آپ 5 بنگلے خرید لو تو انکم ٹیکس والے میسج کرتے نہیں کرتے، ارے آٹلا بجا پیال آئیے تو کیا تھی حساب، آپ میں حساب کتاب لے، اور فوراً تیار ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کل ملے گا، پرسوں ملے گا۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھوں گا جنت میں ایک محل؟ فرمایا ہاں۔ حضرت ایک محل؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ حضرت عمر نے کہا اذا لا استکثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت بناؤں گا، بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اتنی فضیلت ہے، اتنا آسان ہے دین ہمارا بہت آسان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دین پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، احد پہاڑ کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ فضیلت بیان کی، ہماری فضیلت بہت بیان کی، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے،
نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے. حدیث شریف میں ایک دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آدمی وہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. اگر آپ کہو تو دعا آپ کو سکھا دوں بھائی، ارے بھائی سکھا دوں، ہماری فیس ملے گی 3 چلہ، یہ ہماری فیس ہے کہ آدمی دیندار بنے اور دین پھیلانے کی کوشش کرے. اب پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو میں کروڑ مرتبہ قسم کھاتا ہوں آپ کے اس مسجد میں، جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ساری دنیا میں، ان سب کے برابر نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی. میں میری کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دعا ہائی لائٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا الحمدللہ، قرآن کا ترجمہ چھپے گا ہمارا تو سب سے پہلے پیج کے اوپر یہ دعا لکھ دیتا ہوں اور حدیث کا حوالہ ڈال دیتا ہوں. متجر الرابح فی ثواب العمل الصالح ایک حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے تو میری جو کتاب ہے مومن کا ہتھیار، بکھرے موتی، یہ تو سدا بہار ہے، لوگوں کے پاس ہوتی ہے ماشاءاللہ، موبائلوں میں بھی ہوتی ہے، اس میں بھی میں نے حوالے لکھ دیے. دین کو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے. اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، اندھا آدمی کار نہیں چلا سکتا، اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، اندھا آدمی جو ہے ایک دم سے دوڑ نہیں سکتا. لیکن دین اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ اندھا آدمی جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی جو اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتا ہے. دین اللہ نے اتنا آسان کیا، اسی میں اللہ نے عزت رکھی ہے. میں تو آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ پکڑ لو. ایک قصہ سنا دوں اس پر میں سورہ اخلاص کی فضیلت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو مدینہ خالی ہو گیا تھا، مدینہ میں کوئی نہیں تھا. بوڑھے، بیمار، بچے، یہ لوگ مدینہ میں تھے، باقی سب تبوک چلے گئے تھے. حضرت جبریل آئے تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے. میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بہت فرشتے اس کے انتقال پر آسمانوں سے اترے ہیں مدینہ منورہ. صرف اتنا سوال ہے حضرت کہ اس کو ہم یہاں لاویں، آپ جنازے کی نماز پڑھیں گے یا ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھ کے اسے دفن کر دیں؟ یہ حضرت جبریل نے پوچھا. آپ نے فرمایا بھی اس کی جنازہ یہاں لاؤ، میرے پاس لاؤ یہاں تبوک. چنانچہ 70,000 فرشتے ان کا جنازہ لے کر مدینہ منورہ سے تبوک آئے. سارا مجمع تو تبوک میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے پوچھا حضرت اگر آپ کہیں تو تبوک میں دفن کر دیں یا کہیں تو بقیع لے جائیں واپس. آپ نے فرمایا نہیں بقیع لے جاؤ، وہاں دفن کرو مدینہ منورہ میں. اب فرشتے لے کر چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا جبریل ذرا سنو، جبریل ذرا آؤ پریوار. اتنا اعزاز کیوں ملا اس کو؟ آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے. 70,000 فرشتے مدینہ میں اترے، پھر تم مجھے پوچھنے آئے، پھر میں نے اس کی جنازہ یہاں منگوایا، میں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر جو ہے جنازہ لے کر تم واپس گئے، وہاں دفن کرو گے بقیع میں. یہ اتنا اعزاز کیوں؟ وجہ کیا؟ تو جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی تھے ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر وقت.
اس نے فرمایا بھی ہر وقت سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت مجھے بہت پسند ہے، اس میں میرے اللہ کی تعریف ہے، میرے اللہ کی عظمت ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے، مجھے پیار ہے اس صورت سے۔ تو آپ نے کہا اس سے جا کر کہو جو بہت پڑھتا ہے، یہ کہا کہ دیکھ اگر تجھ کو اس سے پیار ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا ہم تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر، جگ پیر کا مطلب سمجھے؟ جگ پیر کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں لوگ ہمارا سبق سنتے ہیں الحمدللہ، کروڑوں آدمی ساری دنیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ویسٹ انڈیز میں، نیوزی لینڈ میں، جہاں جہاں جہاں، اب تو پائلٹ کو بھی سننے لگے ہوائی جہاز اڑاتے اڑاتے، تو کہتے ہیں ہم بھی ہوائی جہاز اڑاتے اڑاتے آپ کا سبق جو ہے ہفتے بھر کا جمع ہو جاتا ہے تو وہی فلائٹ میں ہی سن لیتے ہیں سارے سبق جو ہے وہ۔ تو ہمارے ساتھ قصے بھی ہوتے ہیں۔ وہاں بمبئی میں نواب مسجد میں بیان کرتا تھا رمضان میں، ایک مرتبہ بیان کر کے نکلا تو ایک لڑکی آئی برقعے کے ساتھ اور یہ کہا کہ ابو جی السلام علیکم، ابو جی۔ میں نے کہا بولو بیٹا، یہ کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں سے پیغام آتا نہیں ہے، آتا ہے تو پسند نہیں آتا، جمتا نہیں، میں بڑی پریشان ہوں، تو مجھے کچھ پڑھنے کا بتا دیجیے آپ۔ میں کہا بیٹا عمل کرے گی تو؟ یہ کہا ابو جی میں ضرور عمل کروں گی۔ میں نے کہا یہ میرا وظیفہ ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 نام ہیں اس کے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ تو کرے تو بتاؤں، نہیں کرے تو خامخواہ ٹائم ضائع نہیں کروں تیرے ساتھ۔ ارے ابو جی بہت پریشان ہوں، میں ضرور کروں گی، آپ مجھے بتائیے۔ تو میں نے کہا روزانہ تو سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھا کر اور اللہ سے تیرا رزق مانگ۔ اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں۔ تمہارے فلیٹوں کے بھاؤ بڑھ گئے، تمہارے زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے، تو میرا بھی بھاؤ بڑھ گیا بھائی آپ کی فلیٹوں کے بھاؤ بڑھ گئے، آپ کی زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے، ساری چیزیں ہو گئی نا، تو پھر ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے۔ اب ہم نے جو ہے 313 مرتبہ کر دیا۔ میں نے کہا 313 بدرین کی تعداد ہے، بدرین کے تعداد کے مطابق پڑھو گے تو اس میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، وہ جو ہے وہ ابو جی میں ضرور پڑھوں گی۔ میرے پاس میری تسبیح تھی، میں نے اس کو کہا بیٹا یہاں یہ میری تسبیح بھی لیتی جا، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ بھی میری تسبیح ہے، اس کو یہ پکڑ، یہ بھی تجھ کو ہدیہ، اس پہ پڑھتی رہنا جا۔ خیر وہ اپنے جگہ، ہم ہماری جگہ۔ 1 سال کے بعد پھر گیا میں، تو میری تصویر لے کر یوں کھڑی تھی، میں باہر نکل رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ میری تصویر، اور ایک لڑکا یا ایک بچہ کوئی بھی تھا وہ اس کے گود میں تھا، وہ لے کر کھڑی تھی۔ میں بیٹھا گاڑی میں، وہ کہنے لگا ابو جی مجھے پہچانا ہے آپ کی تصویر، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ میں نے کہا ہاں۔ بولا الحمدللہ وظیفہ کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور اللہ نے مال بھی بہت دیا اور اللہ نے لڑکا بھی دیا ابو جی۔ تو میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ اللہ نے جو مال دیا ہے یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، اسٹاک مت کرنا، اسے جو ہے خرچ کرتی رہنا بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اللہ تعالیٰ تجھے بہت نوازے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے اور ترقی دے۔ پھر اس نے کہا ابو جی خوشخبری سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ یہ کہا کہ میں میرے محلے میں گئی اور وہاں جا کر میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرا تو رشتہ ہو گیا الحمدللہ۔ کئی لڑکی آئی میرے پاس، ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہوگی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں اور ہماری شادی نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ ارے اس کا کیا مطلب؟ بولے بیٹھ یہاں پر سورہ اخلاص پڑھ، 100 مرتبہ سب کو پڑھوایا، ابو جی سب کی شادیاں ہوگی۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے، کئیوں کے قرضے ادا ہو گئے۔ اچھا یعنی محل تو ملے گا ہی ملے گا، وہ تو پکا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو،
ایک محل تو جنت میں ملے گا ہی ملے گا، یہ تو پکی بات ہے، اور 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، یہ بھی پکی چیز ہے، لیکن یہ فائدے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو جی میں کب تک پڑھوں؟ میں نے کہا جب تک تیری ضرورتیں پوری نہ ہو تو پڑھتی رہے، اور آخر تک پڑھتی رہے۔ تو ہمارے ایک ڈاکٹر نہیں تھی، وہ بھی گجرات کی تھی، وہ اس نے پڑھنا شروع کیا تو 10 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ شکاگو میں رہتی ہے، میرا سفر ہوا شکاگو کا، وہاں ملنے بھی آئی وہ 10 لاکھ مرتبہ۔ اس نے کہا بول صاحب 10 لاکھ مرتبہ میرے ہو گئے الحمدللہ سورہ اخلاص۔ مولانا میرے تو بہت محل ہو گئے۔ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے محل تیار ہیں وہاں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیوں حدیث صحیح ہے، امام احمد نے نقل کی ہے، نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، تیرے محل تیار ہے۔ تو کہا مولانا کہ ایک بات پوچھوں کہ شرم آوے چھ تھوڑی پوچھتا ہوگا، پوچھو ایک بات۔ میں نے کہا پوچھ بیٹا۔ یہ کہا مولانا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ رینٹ، گجراتیوں کو رینٹ کا بہت فکر ہوتا ہے، گجراتی اور پنجابی ان دونوں کو بھاڑے کا، کرایہ کا، انکم کا بہت فکر ہوتا ہے۔ تو کہا مولانا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ میں نے کہا بیٹا وہاں رینٹ تو نہیں آئے گا۔ تو مولانا آتلا بتا بنگلہ کرسوس ہوں آپ 10 لاکھ مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو ہم حساب لگا لو کتنے محل تیار ہو گئے۔ میں نے کہا اس کا تو ٹینشن مت لے، جب انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی یہ ہدیہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لو۔ آپ نکلتے جاتے بیٹھتے اٹھتے، اب میری طرف سے دوسروں کو بتانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ 313 مرتبہ تو میں کہتا ہوں سہولت کے لیے، نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لو، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو۔ ایک ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مانگرول گیا تھا، وہاں جوڑ تھا، وہاں گیا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولانا سگنیچر کرو اس پر۔ ارے میں نے کہا میں کیسے سگنیچر کروں، اوپر نیچے کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ دوسرے علماء آئے میرے پاس، مولانا یہ بیچارہ صرف آپ کی سگنیچر لینا چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا بھروسہ نہیں ہوتا آج کل کسی کے اوپر، میں سگنیچر کروں پتا نہیں اوپر نیچے کیا لکھ دے یہ آدمی۔ نہیں مولانا کیوں سگنیچر کروا رہا ہے؟ بولے مولانا آپ کے کہنے کے بعد میں نے بھی 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا کوٹا پورا کیا اور اب پڑھ رہا ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سگنیچر ہو تو ذرا مجھے تھوڑی خوشی ہوگی، تسلی ہوگی۔ میں نے سگنیچر بھی کر دیے، میری تصویر بھی دی تھی، میرے پاس کوئی عطر تھا، ایک عطر کی شیشی ہوئی بھی دیکھو، تو میرا اچھا کسٹمر ہے بھائی۔ میں نے جو بات کہی میں نے کہا تو بھی پڑھ اور دوسروں کو بھی پڑھوا، تو آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ عزت بھی ملے گی۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھنا، مال میں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے، کرسی میں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنگلے میں عزت نہیں رکھی ہے۔ اگر بنگلے میں عزت ہوتی تو اس بنگلے میں چوہا بھی رہتا ہے، کوئی عزت کرتا ہے اس کی؟ اس بنگلے میں مچھر بھی رہتا ہے، کوئی عزت کرتا ہے اس کی؟ عربوں میں کہتا ہوں کہ میں آ گیا تم کھڑے ہو گئے، یہ اس کا نام عزت نہیں ہے۔ بھائی سانپ کے آنے سے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم بیٹھے ہیں یہاں خدا نخواستہ سانپ نکل آیا، سانپ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ چھوٹے سے چوہیاں نکل آئی تو بھی لوگ اڑ جائیں گے۔ تو کھڑا ہونا یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہوتی، عزت جو ہے یہ آسمانوں سے آتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، اللہ سے چلتی ہے، رسول کے واسطے سے آتی ہے اور مومنین کو ملتی ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہشام ابن عبد الملک، بہت بڑا بادشاہ۔ یہ بیت اللہ آیا اور بیت اللہ آ کر اس نے طواف کرنے کا ارادہ کیا کہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے بیت اللہ میں بھیڑ بہت تھی، حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود تک پہنچنا ایک بڑا مسئلہ تھا، بھیڑ بھاڑ۔ لوگوں نے اعلان کیا بادشاہ سلامت آئیں، بادشاہ سلامت آئیں، بھائی ہٹو بچو، لیکن کسی نے جگہ نہیں دی۔ وہاں ایک درخت ہوتا تھا، آج کل جہاں
مقام ابراہیم ہے، وہاں ایک درخت ہوتا تھا، وہ درخت کے نیچے وہ جا کر بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ شاید بھیڑ بھاڑ کم ہو جائے، پھر میں بیت اللہ کا طواف شروع کروں۔ اتنے میں آ گئے امام زین العابدین، سیدھے سادے، کمزور، نحیف، دبلے پتلے، ایک خادم ساتھ میں، چھوٹی سی پوٹلی ساتھ میں، جوتے رکھے ایک طرف، اور بیت اللہ کی طرف آئے، حجر اسود کے قریب آئے تو لوگوں نے دیکھا، ارے امام صاحب آئے، ارے امام صاحب آئے، سارا مجمع ہٹ گیا اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب حجر اسود کو بوسا دیا اور بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو بادشاہ کے جو خاص مہمان تھے انہوں نے کہا بھی بادشاہ تو ہے یا بادشاہ یہ ہے؟ تیری تو کسی نے کوئی عزت نہیں کی، تجھے تو بھاؤ بھی نہیں پوچھا کسی نے، اور بچوں ہٹو بچوں کے نعرے لگے، تو یہ ہے کون یہ آدمی؟ جہاں یعنی طواف کرتے کرتے جہاں حجر اسود پہ پہنچتے لوگ سارے کے سارے ہٹ جاتے عزت میں، اور بیت اللہ کا جو طواف جانے حجر اسود کو بوسا دیتے، بیت اللہ کا طواف کرتے۔ یہ بادشاہ منظر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، حالانکہ بادشاہ کو معلوم تھا کہ بہت اونچا آدمی ہے، اس کی عزت آسمانوں سے آئی ہے، میری عزت مال کی وجہ سے، ان کی عزت مال کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی عزت دینداری کی وجہ سے۔ تو لوگ کہنے لگے ارے بادشاہ سلامت یہ ہے کون؟ ملک تمہارا، حکومت تمہاری، کعبہ تمہارا، مدینہ تمہارا، مکہ تمہارا، تم یہاں کے بادشاہ ہو، تمہیں کسی نے جگہ نہیں دی، اور یہ کمزور آدمی ہے اس کو ہر آدمی جگہ دے رہا، یہ ہے کون؟ اب بادشاہ کو شرم آئی، بادشاہ خاموش۔ تو بادشاہ کا شاعر تھا، اس کا نام تھا فرزدق، ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ ان کا تعارف نہیں کراتے تو میں کرا دوں تعارف ان کا۔ اب بادشاہ تو خاموش رہا، لیکن اس کے جو دوست تھے خصوصی مہمان، ارے بھائی تعارف کرا یہ آدمی ہے کون؟ بادشاہ کی کوئی عزت نہیں کرتا، یہ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پرانے ہیں، اور اس کی ہر آدمی عزت کرتا ہے۔ تو فرزدق نے اشعار پڑھے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفہ والحل والحرم۔ اے بادشاہ تو کہتا ہے کہ میں انہیں نہیں جانتا، ارے یہ تو وہ آدمی ہے جنہیں حل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، پورا حرم جانتا ہے، اور کعبہ بھی جانتا ہے، اور کعبے کے پردے بھی جانتے ہیں، تو کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا علی رسول اللہ والدہ، ھذا علی رسول اللہ والدہ، امست بنور ہداہ تہتدی الامم۔ یہ علی ہے، ان کا نام تھا زین العابدین لیکن لقب تھا علی، یہ علی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان ہیں، اور انہی کے نانا جان کی وجہ سے ساری دنیا کو اللہ نے ہدایت کا نور دیا ہے، تو ان کو نہیں پہچانتا۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، العرش یعرفہ واللوح والقلم۔ یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، امام زین العابدین جو ہے یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، اگر تو نہیں جانتا تو جان لے، اتنا اونچا مقام ہے ان کا کہ انہیں تو عرش بھی جانتا ہے اور لوح قلم بھی جانتے ہیں۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، العرش یعرفہ واللوح والقلم، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، العرش یعرفہ واللوح والقلم، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ۔ بڑا جاندار شعر پڑھا اس نے، 100 اشعار پڑھے، 100 اشعار پڑھے، میں کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یکاد یمسکہ
عرفان راحته رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ اے بادشاہ سن، لوگ آتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حجر اسود ان کے ہتھیلی کی خوشبو کو سونگھتا ہے اور پہچانتا ہے، اور حجر اسود ان کے ہتھیلی کو بوسہ دیتا ہے۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہتھیلی کو چومتا ہے۔ آخر میں ایک شعر پڑھا، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ ان کے پاس کوئی بھی جاتا ہے کبھی لا یعنی نہ کا جملہ نہیں کہتے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ کوئی بھی گیا کبھی انہوں نے لا یعنی نہ نہیں کہا، اگر لا کہا ہے تو لا الہ الا اللہ میں لا کہا ہے اور کہیں لا نہیں کہا۔ جب بادشاہ نے یہ اشعار سنے تو بادشاہ کو آیا غصہ، اسے جیل میں ڈال دو۔ بھئی ہمارا شاعر تعریف دوسروں کی کرتا ہے، جیل میں، فرض تک کو جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتا چلا میرے شان میں کچھ اشعار پڑھے کسی نے، بیچارہ جیل میں چلا گیا، تو امام زین العابدین سیدھے جیل میں پہنچے، دینار درہم اشرفیاں ہیرے جواہرات لے کر یہ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد فرزدق سے ملے اور فرزدق سے کہا کہ یہ میں تیرے لیے ہدیہ لایا ہوں، تو نے میری شان میں اشعار کہے اس لیے یہ ہدیہ قبول کر۔ فرزدق بھی دل والا تھا، اس نے کہا کہ امام صاحب ایک دینار بھی میں نہیں لوں گا، ایک درہم بھی میں نہیں لوں گا، اگر ایک دینار یا ایک درہم بھی میں نے لیا تو قیامت کے دن حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کہ تو نے میرے نواسے کی تعریف کی اور پیسہ لیا، تو نے میرے نواسے کی تعریف کی اور تو نے دینار لیے درہم لیے۔ یہ جملہ سن کر امام زین العابدین بھی رونے لگے جیل میں۔ یہ فرمایا میں یہ نہیں لوں گا، یہ میں نے صرف حضور کی نسبت پر کہا ہے کہ آپ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ جو ہے اہل بیت میں سے ہے، اس لیے جو ہے میں نے اشعار کہے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ جو مال ہمارے گھر سے نکلتا ہے وہ مال ہمارے گھر میں واپس نہیں آتا، بھی تو لے تو تو لے، تو نہیں لے گا تو میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ فرمایا تقسیم کر دیں، بس ایک میری درخواست ہے، یہ فرزدق نے کہا یہ میں نے اشعار پڑھے آپ کی شان میں کہے، بادشاہ کے خلاف کہے، جیل میں آ گیا ہوں، ایک میری درخواست ہے وہ میرا کام کر دینا، آپ وعدہ کرو میرا کام کرو گے کہ نہیں، ایک کام میرا کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ امام زین العابدین نے کہا روتے ہوئے بتاؤ کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا کام کروں؟ یہ بولے حشر کے میدان میں نانا جان سے میری سفارش کرا دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ حشر کے میدان میں اولین آخرین سب جمع ہوں گے، میں بھی ایک طرف کونے میں کھڑا ہوا رہوں گا، گنہگار ہوں، خراب آدمی ہوں، نانا جان سے میری سفارش کرا دینا۔ تو امام زین العابدین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں حشر کے میدان میں نانا جان سے میں تیری سفارش کرا دوں گا۔ عزت ان کو بھی ملی ہے، وہ علم کی وجہ سے ملی ہے، دین کی وجہ سے ملی ہے۔ بادشاہ کے پاس جو عزت تھی وہ حکومت والی عزت تھی، ان کے پاس حکومت والی عزت نہیں تھی، ان کے پاس دینداری والی عزت تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اپنی زندگیوں کے بدلنے کے ارادے کریں، اپنی زندگیوں کو سوچیں، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں۔ 50 سال ہو گئے میرے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے اللہ کے احکامات کتنے توڑے، میں نے کتنے ہیرا گیری کیے، میں نے کتنا لوگوں کو پریشان کیا ہے، میں نے کتنا دھوکہ دیا، میں نے کتنا حرام کمایا، میں نے کتنا لوگوں کو زمین، سب کچھ معاملہ ٹھیک ٹھاک کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ کلیئر کرو۔
اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، حالات پر حالات ساری دنیا میں. کبھی کورونا کا حال آتا ہے، کبھی حرم بند ہو جاتا ہے، کبھی مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی جو ہے لوگوں کے سفر بند ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی جنات پریشان کرتے ہیں، کبھی یہاں کے باشندے پریشان کرتے ہیں، بدامنی کے حالات یہ ساری دنیا میں چل رہے. اس کا علاج ایک ہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آ جاؤ. اور نصیحت کرتا ہوں آپ کو، دل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے قلب سلیم اور ایک کا نام ہے قلب سقیم. قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی بغض نہیں، کچھ نہیں، بے داغ دل. میں نے میرے قرآن کے ترجمے میں ترجمہ کیا ہے بے داغ دل، کوئی داغ نہیں، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. اس کی اللہ دعا بھی قبول کرے گا، اس کے اللہ عبادت بھی قبول کرے گا، اس کا اللہ حج بھی قبول کرے گا، اس کا اللہ چلہ بھی قبول کرے گا، گشت بھی قبول کرے گا، اس کی تعلیم بھی قبول کرے گا، نماز بھی قبول کرے گا، صدقہ بھی قبول کرے گا، سب کچھ قبول کرے گا. اور ایک دوسرا دل ہوتا ہے قلب سقیم. قلب سقیم کا مطلب ہے بیمار دل، یعنی ڈاکٹر والا بیمار دل نہیں، اتنے رگے بند ہے، اتنے رگے یہ ہے، وہ چکر نہیں. جس دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہو، کینہ بھرا ہوا ہو، کپٹ بھرا ہوا ہو، بدگمانی بھری ہوئی ہو، کسی کے بارے میں کوئی برائی دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں قلب سقیم، بیمار دل. سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی نہ عبادت قبول ہوگی. ہاں نیکیاں ملیں گی. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی قلب سقیم کے ساتھ بھرا ہوا ہے اندر. آج تو ہمارا یہ بیوی لیٹی ہے قریب میں، شوہر ہے، شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں بھرا ہوا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں بھرا ہوا ہے، بیٹے کے دل میں باپ کے بارے میں بھرا ہوا ہے، باپ کے دل میں بیٹے کے بارے میں بھرا ہوا ہے. ہماری گاڑی کہاں جا کر کھڑی رہی کہ بھائی؟ یہ تو سارے علماء کا اتفاق ہے اس میں کہ بیمار دل، جس دل کے اندر حسد ہو، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. ہاں نیکی مل جائے گی. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی بیمار دل کے ساتھ، دل میں سے بھرا ہوا ہے کچرا، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ مغرب کی نماز اوکے، اس نے پڑھ لی، جو نیکی ہے وہ نیکی بھی دے دو، نیکی بھی ہو گئی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف چیز کو قبول کرتا ہے، ہیرا پھیری والی چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے. اس پر ایک حدیث سنا دوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا بھئی دیکھو یہاں سے ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے. صحابہ دیکھنے لگے اس طرف، کون آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے. 7 دن بھی وقت آ گئے. صحابہ نے کہا ہاں ان کے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ جنتی ہے. بات ختم ہو گئی. دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے. صحابہ پھر دیکھنے لگے پھر کون آتا ہے کون آتا ہے. 7 دن بھی وقت آئے، 2 مرتبہ ہو گیا. پھر تیسرے دن آپ نے فرمایا بھئی دیکھو بھئی ایک آدمی یہاں سے آئے گا، وہ جنتی ہے. صحابہ کہنے لگے بھی آج کون آتا ہے؟ دیکھا تو 7 دن بھی وقت آ رہے تھے وضو کر کے. 3 دن حضور نے فرمایا جنتی جنتی جنتی. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ نوجوان صحابہ میں شمار ہوتا ہے. ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یار ان کا کتنے وظیفے کرتے ہوں گے. صحابہ کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا تھا، زیادہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ تسبیحیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے نہیں، بہت تہجدیں پڑھتے تھے نہیں بھائی نہیں. کس نے کہا آپ کو بہت تہجدیں پڑھتے تھے؟ یہ حدیث دکھاؤ مجھ کو. لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، اس وجہ سے ان کو درجہ ملا ہے. آج ہمارے ہاں تصویر تو ماشاءاللہ بہت وظیفے کریں گے،
بہت عمرہ کریں گے، بہت حج کریں گے، اور دل کے اندر بھرا ہوا ہے سارا کچرا، تیری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ علامہ اقبال اسی کو کہتے تھے، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا یار میں انکوائری کرتا ہوں یہ کرتے کیا ہے، یہ سیدھے چلے گئے سعد بن ابی وقاص کے گھر پر، السلام علیکم چاچا، وعلیکم السلام۔ سعد بن ابی وقاص بڑے لوگ ہوں گے، عمر میں بڑے بڑے اونچے لوگ ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جو ہمارے لیے تو بڑے ہیں لیکن ان کے ماحول کے اندر لڑکوں میں شمار ہوتا تھا ان کا، ان کے ماحول میں۔ ہاں کہ کیوں آئے عبداللہ؟ یہ فرمایا ابھی جو ہے میں ذرا مہمان بننا چاہتا ہوں آپ کا 3 دن کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا بہت اچھا، اہلاً و سہلاً، آ جاؤ، مہمان بنا دیا۔ اب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص دیکھنا چاہتے تھے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خیر خیرات کتنا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ صبح صادق اگر 3:30 بجے کی ہوتی تھی تو یہ 3:15 بجے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کر کے جو 2 رکعت پڑھ لیتے تھے بس، اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے۔ قرآن شریف بھی معمول کا پڑھتے تھے کہ بہت زیادہ قرآن ختم نہیں کرتے تھے۔ آپ راجا رمضان میں لوگ 15 قرآن ختم کریں، 20 قرآن ختم کر رہے سارو سے پر تارو دل بھی تو ٹھیک رکھ، تیرے دل کی دنیا بھی تو ٹھیک کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ اب کچھ چیز ملی نہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو، تو چلتے چلتے کہا کہ چچا آپ نے کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں، لیکن میں آیا اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ایک آدمی آئے گا جنتی ہے، یہاں سے ایک آدمی آئے گا جنتی ہے، یہاں سے ایک آدمی آئے گا جنتی ہے، اور آپ ہی آتے تھے۔ تو آپ میں کوالٹی کیا ہے، آپ کرتے کیا ہو کہ اللہ کا نبی 3 دن سے کہہ رہا ہے کہ آپ جنتی جنتی؟ تو اب حضرت سعد نے کہا یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، میں نہیں کہوں گا، میں کیا کرتا ہوں وہ میں نہیں کہوں گا، یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے۔ یہ پیچھے پڑ گئے عبداللہ نہیں چچا کہنا پڑے گا، نہیں چچا کہنا پڑے گا، بتاؤ کیا ہے، بتاؤ کیا ہے، تاکہ ہم بھی عمل کریں، بتاؤ کیا ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میری نیکی یہ ہے اور چھپی ہوئی نیکی ہے جسے صرف میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، لیکن تیرے اصرار کی وجہ سے تجھے بتا رہا ہوں، اور وہ چھپی ہوئی نیکی یہ ہے رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ بس بولے کہ آپ کی یہ نیکی کی وجہ سے حضور کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ اس لیے قلب سلیم پیدا کرو۔ نیکیاں کمانا تو ہماری شریعت میں بہت آسان ہے، میں نے کہا نا دعا پڑھا دی آپ کو میں نے، مسلمانوں کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، اللہ کو ہنسانا کتنا آسان ہے مجھے بتاؤ۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت، طبرانی کی حدیث ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی عرش پر مسکراتا ہے۔ گھر جا کے عمل کر لینا لیکن محبت سے دیکھنا، یہ نہیں کہ باپو نے کہیو چیتل کرو سے پر تاری ماری لڑائی تو چھ یہ مت کہنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں، اللہ ہنستے ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کریں، 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، جب دونوں مسافہ کرتے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل کھولو تو پانی کا دھڑ 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 پانی گرتا ہے، ایسے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ اسباب بتائے گناہ معاف کرانے کی اور نیکیاں بڑھانے کی۔
انس بن مالک سے حضور نے کہا انس جب تجھ سے گناہ زیادہ ہو جایا کرے تو لوگوں کو پانی پلایا کر. یہ حضور نے فرمایا جب تجھ سے گناہ زیادہ ہو جایا کرے تو لوگوں کو پانی پلایا کر. پانی چنانچہ صحابہ پانی پلاتے تھے. کسی کو پانی پلاؤ گلاس پلاؤ یہ پلاؤ یہ پلاؤ گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا مجمع بھرا ہوا ٹاپ سب بھرا ہوا اور ایک بڑے بھی آئے لاٹھی ہاتھ میں اور لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے. واذنوبا 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 ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں. کچھ قصے ایسے ہوتے تھے جو تنہائی میں ہوتے تھے اس کے راوی کم ملتے ہیں اور کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں جو مجمع کے سامنے ہوتے تھے تو اس کے راوی زیادہ ملتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے ارے وہ مجلس میں تو میں بھی تھا, ارے وہ قصے میں تو میں بھی تھا, ارے میں بھی تھا میں بھی تھا میں بھی تھا. یہ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں لاٹھی ہاتھ میں واذنوبا 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 ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ میں تو ہلاک ہو گیا میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا بھی کیا ہوا کیا کون سے گناہ کیے تم نے کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہیں, شرک نہیں ہے, باقی زنا قتل شراب چوری سب ہے میرے پاس اور میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا قریب آؤ قریب بلایا. یہ جو اپنی لاٹھی کھٹ کھٹ کرتے کرتے یہ حضور کے قریب آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھے. آپ نے فرمایا ایک دعا پڑھا رہا ہوں 3 مرتبہ پڑھاؤں گا تم پڑھ لو. تو صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کتنی مرتبہ پڑھائی بھائی؟ 3 مرتبہ. جب 3 مرتبہ وہ پڑھ چکے تو حضور نے ایک جملہ کہا قم قد غفر اللہ لک, کھڑا ہو جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اب آپ کہو تو آپ کو بھی پڑھا دوں بھائی؟ ارے پڑھا دوں, پڑھو میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. بس اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے. اتنی آسان ہے شریعت ہماری. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو مقبول حج کا ثواب. کوئی گناہ ہو جائے بڑا گناہ ہو جائے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو ان کی خدمت کرو اسی وقت اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک نوجوان آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس, یہ بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑا ہو کر اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے لیکن بہت شرم آتی ہے کیا کروں؟ ارے پوچھو بھائی. عبداللہ ابن عباس تو بڑے عالموں میں شمار ہوتے تھے نا, مسجد نبوی میں درس دیتے تھے, حدیث کا درس قرآن کی تفسیر کا درس سب شاگرد بھرے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے حضرت ایک مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولے مدینہ منورہ میں ایک لڑکی پر میں عاشق ہو گیا. وہ نوجوان پوچھ رہا ہے. کہاں پوچھ رہا ہے؟ مسجد نبوی میں پوچھ رہا ہے, سارے صحابہ کے سامنے پوچھ رہا ہے. حضرت بہت محبت میری بڑھی بہت بڑھی, رات کو جو ہے جب تک میں اسے جب تک میں دن میں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا تھا. بہت بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ میں نے کہا بھی مجھ سے شادی کر لے. تو اس لڑکی نے مجھے جواب دیا بھی شادی کرنے کے لیے میں تو کنواری ہوں, میرے ماں باپ سے پوچھو. یہ ہماری شریعت کا قانون ہے نا کہ ماں باپ سے پوچھو. تو چنانچہ میں ان کے ماں باپ کے پاس گیا. جب ماں باپ کے پاس گیا تو ماں باپ نے انکار کر دیا.
حضرت جب انکار کر دیا تو میرا تو بلڈ پریشر بڑھ گیا، ٹینشن اور بڑھ گیا، بلڈ پریشر بڑھ گیا، شوگر بڑھ گئی، سارا کا سارا ٹینشن۔ اب میں مجنون کی طرح گھوم رہا ہوں مدینہ منورہ میں، ارے کیا ہوا؟ ارے یار منع کر دیا انہوں نے، اسی لڑکی سے تو مجھے پیار تھا، منع کر دیا۔ یہاں تک کہ 10-15 دن میں معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، یعنی تھوڑا بھول گیا، تھوڑا حالات ٹھیک ٹھاک ہونے لگے، تو مسجد نبوی میں مجھے پتہ چلا کہ آپ ہی نے اس لڑکی کا نکاح کسی لڑکے کے ساتھ کر دیا، عبداللہ ابن عباس نے، وہی امام تھے۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ اب مجھے پتا چلا اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو میرا تو بلڈ پریشر اور بڑھ گیا۔ میں جو ہے تلوار لے کر گیا اور تلوار لے کر اس کے گھر میں گیا، گھر میں جا کر غصے میں تو تھا ہی، لڑکی کو میں نے قتل کر دیا۔ حلی من سبیل، یہ سوال کر رہا ہے، حلی من سبیل، حلی من سبیل کا مطلب یہ ہے کوئی جواب ہے میرے؟ اب تو میں ہوش میں آ گیا ہوں، ٹھیک ٹھاک معاملہ ہو گیا میرا، لیکن یہ کہ میرے بچاؤ کی کیا شکل ہے؟ میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کھڑا رہے وہیں پر، تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ تیری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تب الی اللہ توبۃ نصوحا، تو توبہ کر، اکثر من الحسنات، بہت نیکیاں کر اور بہت استغفار پڑھ۔ اور ایک روایت اور سن لو، ایک صحابی نے آ کر حضور سے کہا کہ میں باغ میں تھا، حائط کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کی دیواریں ہوں۔ ایک باغ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی دیواریں نہیں ہوتی، اور ایک باغ ایسا ہوتا ہے جس کی دیواریں ہوتی ہیں۔ تو حائط کا جملہ آتا ہے حدیث میں کہ اس کی دیواریں بھی تھی۔ میں کام کر رہا تھا، ایک نوجوان خوبصورت عورت آ گئی تو میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، صرف صحبت نہیں کی۔ یہ حضور سے آ کر کہا، میں نے سب کچھ کیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہ کہ صرف صحبت نہیں کی۔ حلی من سبیل، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو حضور نے جواب دیا تو نے میرے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ کہا تیرا گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو، نیکیاں جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نیکیوں کی مثال اینٹی بایوٹک کی ہے، اور گناہ کی مثال جراثیم کی ہے۔ کوئی بیماری ہوتا ہے جراثیم کو کیا کہیں گے انگلش کے اندر؟ وہ ہوتا ہے نا کہ بیماریاں ہوتی ہے تو اس کے لیے اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے۔ گناہ یہ جراثیم، نیکیاں یہ اینٹی بایوٹک۔ تو جیسا گناہ ہوا فوراً اینٹی بایوٹک لے لو، وہ جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تیری ماں تیری خالہ کو میں کہہ رہا تھا کبھی بھی گناہ ہو جائے، ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے، تیرے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن تیری ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، خالہ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تب الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے نا امید مت بن، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کریم ہے، رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ 24 گھنٹہ اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 24 گھنٹہ۔ ابھی رات ہو گئی ہمارے ساؤتھ افریقہ میں، اللہ اعلان کر رہا ہے او دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ سورج اگے گا، اللہ کہے گا او رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ کریم ہے، لیکن ہم اس کے کرم کو نہیں جانتے۔ آدمی جو ہے یہ سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اچھا، اور ہائیلی اینٹی بایوٹک، دیکھو میں ایک مرتبہ حج میں بیمار ہوا، مینا میں، کل عرفات ہے، تو میں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، بہت کھانسی، نزلہ، زکام، کوئی ڈاکٹر ہو تو بلا لاؤ۔ تو انہوں نے کہا شیخ ڈاکٹر شریف آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شریف کا مطلب بادشاہ کا ڈاکٹر، اس کا ڈاکٹر، اور وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے تھے کہ بھائی شیخ سے مجھے ملنا بھی ہے، اور وہ آئے بھی ہوئے ہیں، ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ملاقات بھی ہو جائے گی، ڈاکٹر شریف کو بلا لو۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر شریف جو ہے لبے پڑھتے ہوئے آ گئے میرے خیمے میں۔ السلام علیکم شیخ، کیف الحال، کیا بہت اچھا، تب کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بھی بہت کھانسی ہو رہی ہے، بہت بلغم جمع ہو رہے ہیں، بخار، پینڈل لے رہا ہوں،
اور بخار کی گولیاں لے رہا ہوں، کچھ فرق نہیں پڑ رہا، یہ کہنا ان شاء اللہ اطمینان رکھیں آپ، میں ابھی دوائی لے کر آتا ہوں۔ وہ آئے اور ایک گولی لے کر آئے۔ کتنی بھائی؟ ایک۔ یہ کہ ایک گولی زمزم کے ساتھ پی لو بسم اللہ کر کے۔ چلو جی میں نے گولی پی لی۔ تو میں نے کہا صرف ایک گولی؟ بولے ہاں انشاءاللہ یہ گولی ایسی ہے، یہ اینٹی بایوٹک ایسی ہے جو ہم بادشاہ کو دیتے ہیں، آپ کو 1 سال تک کی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میں نے کہا پھر ہمارے ہندوستان میں 15 گولیاں دیتے ہیں، صبح جو ہے اتنی 5 کھاؤ، دوپہر کو 5 کھاؤ، رات کو 5 کھاؤ، سوتے وقت میں یہ کرو۔ بولے وہ ہندوستان ہے، یہ عربستان ہے، وہاں کی گولی ہے یا نہیں چلتی؟ اینٹی بایوٹک ہائی لیول کی، تو ہمارے بھی گناہ ہو جائے تو ہائی لیول کے اینٹی بایوٹک بتا دوں بھائی، سورہ اخلاص، سمجھ گئے؟ یہ ہائی لیول کے اینٹی بایوٹک ہے، اسے پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ کون کون پڑھے گا سورہ اخلاص انشاءاللہ؟ محل بناؤ، محل ساؤتھ افریقہ میں تو بہت پراپرٹیاں بنائی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام سدا بہار ہے، اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں، آپ حضرات بھی اللہ کے راستے میں نکلو، کبھی 3 دن کے لیے، کبھی چلے کے لیے، کبھی 3 چلے کے لیے، جیسے ترتیب بن جائے سب نکلو گے انشاءاللہ۔ میں جو ہے نام نہیں لکھتا، آپ کے شہر میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 2 مسجدیں ہیں، ہاں، سب جگہ دعوت کا کام ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ حضرات سے صرف ایک بات کہتا ہوں، دعوت کا کام کم ہو زیادہ ہو ٹینشن مت لینا، لیکن آپس میں محبتیں کم زیادہ ہو یہ ٹینشن کی چیز ہے۔ محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا سفر ہوا تھا 1978 میں مکہ مکرمہ سے موروکو، مکہ سے چلے مدینہ آئے، مدینہ سے چلے خیبر آئے، خیبر سے آج چلے معلّہ آئے، لیلا مجنون کا گاؤں، پھر وہاں سے چلے تبوک آئے، تبوک سے چلے جارڈن آئے، جارڈن سے چلے شام آئے، شام سے چلے ترکی آئے، ترکی سے چلے بلگراڈ آئے، بلگراڈ سے چلے یوگوسلاویہ میں داخل ہوئے، وہاں سے چلے فرانس میں داخل ہوئے، وہاں سے چلے سیدھے موروکو میں داخل ہوئے، موروکو سے واپس چلے اسپین آئے، اسپین سے فرانس آئے، فرانس سے انگلینڈ آئے، انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا، انگلینڈ سے ہم نے مرسیڈیز خریدی، ایک مرسیڈیز وین، اور لندن سے ہم نے مکہ مکرمہ بائی کار سفر کیا، ایک حج سے دوسرا حج۔ تو یہ ہماری جماعت تھی، تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ طے کیا گیا کہ بھی ہماری جماعت کے ساتھ روانگی کی بات کریں۔ تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہم کو، بھائی مولوی یونس خوب کھانا، خوب سونا، خوب کھائیو، خوب سوئیو، لیکن آپس میں لڑیو مت۔ اگر لڑو گے تو یورپ میں لڑائی پھیلا کیا ہوگی، محبتوں سے رہو گے تو محبت پھیلا کیا ہوگی، تم محبت پھیلانے جا رہے ہو، لڑائی پھیلانے نہیں جا رہے۔ اس لیے آپ حضرات سے کہتا ہوں دعوت کا کام کرو، مشوروں میں بیٹھو، محبتوں کے ساتھ بیٹھو، نہیں بیٹھنا ہے مت بیٹھو، لڑائی مت کرو، محبتوں کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ۔ محبت میں جو مزہ ہے وہ لڑنے میں نہیں ہے، ایک دوسرے کا اکرام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، سب تیار ہوئے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ آپ کے اللہ کے راستے میں کون جائے گا؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو، بس نام نہیں لکھتا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ 313 والا تو یاد رہ گیا نا بھائی، روزانہ 31 بنگلے تیار کرو جنت میں انشاءاللہ، پراپرٹی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا